کا. نہیں بالکل, اور بہت دنوں سے جب سے آپ کی کتاب مارکیٹ میں آئی ہے اور جب سے آپ نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے, تب سے میں سوچ رہی تھی کہ میں صبح کو اسٹوڈیو بلاؤں گی اور پوچھوں گی اتنا زبردست جو آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. پہلے صبح مجھے یہ بتائیں, آپ شاعرہ تھیں, پھر شاعرہ کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو کتاب لکھنے کا کیسے شوق ہوا اور کیا خیال آیا جو آپ نے کتاب لکھی؟ دیکھیے, جو کریٹیوٹی یا تخلیق ہوتی ہے نا, وہ کسی ایک سمت نہیں جاتی. جب میں کہتی ہوں ایک تحفہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتی ہے, اور پھر جب آپ اس راہ پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر اظہار کے مختلف طریقے جو ہیں نا وہ خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. شروع میں نے واقعی شاعری سے شروع کیا تھا, پھر آہستہ آہستہ بلاگ لکھے اور مضامین لکھے, کہانیاں لکھیں. تو پھر وہ اتنا سارا مواد جمع ہو گیا کہ پھر مجھے لگا کہ اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو پھر یہ خیال آیا کہ نہیں, اس کو کتابی شکل میں شائع کرنا چاہیے. اور ایک بہت بڑی جو فورس تھی وہ میرے ریڈرز تھے, کہ جو پڑھتے تھے اور پھر وہ فیڈ بیک دیتے تھے. اور پھر کسی کہانی میں یا کسی بلاگ میں ایسا ہوتا تھا کہ پھر میرے پاس میسج آتے تھے کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا, یا اس طرح کے حالات سے ہم بھی گزرے تھے تو ہمیں بڑی سی تقویت ملی. تو کیونکہ نا میں اس بات پہ کافی اب یقین رکھنے لگی ہوں کہ جو ہمارے تجربات ہیں نا وہ نئے آنے والوں کی امانت ہوتے ہیں. تو جب 20 سال پہلے میں یہاں آئی تھی تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی مجھے بتاتا. تو سمجھیے کہ وہ سارے تجربات ایک امیگرینٹ کی نگاہ سے جب میں نے یہاں ایکسپیرینس کیے اور دیکھے, تو میں نے سوچا یہ ساری باتیں نا ان کو محفوظ کر لینا چاہیے, تاکہ اگر کوئی اور میری طرح سے ڈھونڈ رہا ہو تو اس کو کوئی راہ نظر آئے. تو بس یہ جو ہے وہ وجہ بنی. اچھا, تو اس کتاب کو لکھنے میں کتنا عرصہ لگا آپ کو؟ عرصہ تو سمجھیے کہ تقریباً میرے پچھلے 5 سال کے بلاگز ہیں جو میں نے ایک جگہ جمع کیے ہیں, اور سارے بھی نہیں, کیونکہ میں سارے اگر جمع کر لیتی تو وہ بہت بیگم قسم کی کتاب بن جاتی اور لوگ دیکھتے ہی ڈر جاتے. تو میں نے اس میں سے سیدھا چیزیں جو ہے وہ منتخب کی ہیں اور پھر ان کو کتابی شکل دی ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی مزید آنی ہیں. اچھا صبا, مجھے ایک بات بتائیں, آج کل کتابیں پڑھنے کا شوق لوگوں میں نہیں رہا. جب سے انٹرنیٹ آیا ہے, سوشل میڈیا آیا ہے, تو کتاب لکھتے ہوئے کچھ خیالات نہیں آئے تھے کہ کتاب تو لکھ رہی ہوں, پتہ نہیں لوگ پسند کریں یا کتاب کی صورت میں لوگ پڑھنا چاہیں نہ چاہیں, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سال فون پر ہر چیز اویلیبل ہے. تو اتنا خوبصورت خیال کیسے آیا کہ بھئی میں اس کو کتاب کی شکل دیتی ہوں؟ دیکھیں, ہے تو یہ بات درست کہ لوگوں کا رجحان کم ہو رہا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس کو ریوائیو کیا جائے. رائٹ, صحیح. کیونکہ ایک جو بہت ہی غلط بات ہوتی چلی جا رہی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم اپنا سارا جو کہنا چاہیے دانش ہے, انٹلیکٹ ہے نا, اس کے لیے ہم سوشل میڈیا پہ بیس کرنے لگے ہیں. ہم لوگ جو کچھ معلومات لے رہے ہوتے ہیں, جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے. اور وہاں پہ ہر وقت اوتھینٹک اور صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی. اور انفارمیشن کیا کہیں, انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے, اور اچھے لکھنے والے بھی ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا. میں نے بھی وہیں لکھنا شروع کیا, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے میں سیکھتی ہوں, لیکن کہنا چاہیے ہر ایک کے ہاتھ میں اب وہ آ گیا ہے. تو اب ہر آدمی اپنی بات کہہ رہا ہے. اب اس کے لیے بہت کانشیس ایفرٹ چاہیے کہ آپ جو ہے نا اس میں سے چوز کریں, پک اینڈ چوز کریں, اور وہ ہر کوئی نہیں کر پاتا. صحیح. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ایک عام آدمی کا انٹلیکٹ جو ہے نا, اس کا جو معیار ہے وہ بہت نیچے آ گیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جب آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں نا, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو میں اس طرح سے لوگوں کو بانٹتی ہوں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں, یا وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, نالج لے رہے ہوتے ہیں. آپ بے شک کتاب سے نہ بھی پڑھیں, کہیں نہ کہیں آپ جا کے اچھی جگہ سے معلومات لے رہے ہوتے ہیں, یا انٹرٹینمنٹ بھی اگر لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک لیول ہوتا ہے. جی بالکل. اور جو جو کہنا چاہیے دوسری طرح کے لوگ ہیں نا, وہ سارا کا سارا آپ ان کو وہی دیکھیں گے کہ انہوں نے جو کچھ بھی پوسٹ ہوا وہ لے لیا. فارورڈڈ میسج ہوتے ہیں, اور عجیب عجیب سی بھی ویڈیوز ہیں, اور سنسنی پھیلانے والی خبریں بھی ہیں. تو اس میں اب یہ ضروری ہے, کیونکہ میں نے یہ اس کی باقاعدہ سے
बुक लॉन्च पाकिस्तान में भी की हमने, और उसको करने का भी यही मकसद था कि किताब को अहमियत दी जाए, जी उसको बिल्कुल, सेलिब्रेट किया जी जाए। बिल्कुल। इसी तरह अब कनाडा में भी हम